ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آج اسی کی روشنی میں ہم کچھ باتیں صیام شعبان کی حقیقت کیا ہے اس کو ہم لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، اس لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ رمضان مہینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت سب سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھنے کی تھی تو یہ شعبان کا مہینہ تھا۔ شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے تھے، ایک مرتبہ آپ سے دریافت کیا کہ آپ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے ہیں، سبب کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ اس مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، رمضان اور رجب کے مہینے کے درمیان آتا ہے اور لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں سال بھر کے نیک اعمال بندوں کے اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بھی عمل رب کے حضور پیش کیا جائے اور میں حالت روزہ میں رہوں، صیام کی حالت میں رہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس مہینے میں سال بھر کے اعمال بندوں کے اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ ویسے ہر ہفتے پیر کے دن، سوموار کے دن اور جمعرات کے دن بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس کی بھی دلیل موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 دن روزہ رکھنے کے لیے صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے اور خود رکھتے تھے۔ لیکن شعبان میں پورے سال بھر کے روزوں یعنی پورے سال بھر کے اعمال رب کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت تو ہے۔ ایک اور حدیث گھر کی خبر لے لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں سب سے بہتر روایت کرنے والی، سب سے بہتر رپورٹ دینے والی، سب سے زیادہ آپ کے حالات کو نقل کرنے والی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور گھر کی رپورٹ سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ گھر کی رپورٹ شوہر کے سلسلے میں سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے کہ ان کی اہلیہ کیا بول رہی ہے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس طرح سے رپورٹ دی تھی جب پہلی وحی اتری تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، تو ان کو دلاسا دیا تھا، اور دلاسا دیتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے تھے کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو مہمانداری کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جن کا بوجھ مشکل ہو جاتا ہے بوجھ ڈھو دیتے ہیں، آپ یہ سب کام کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ نہیں ضائع کر سکتا۔ تو یہ رپورٹ تھی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رمضان کے بعد کسی مہینے میں اگر روزہ رکھا کرتے تھے تو یہ شعبان کا مہینہ تھا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، شعبان کا مہینہ۔ کبھی آپ روزہ رکھ رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ مسلسل رکھ رہے ہیں، اور پھر کبھی چھوڑ دیتے ہیں، لگتا ہے کہ چھوڑ رہے ہیں اس مہینے میں روزہ۔ اور بخاری کی روایت ہے کانا یصوم کلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ اس مہینے کے پورے دن تک روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ رہی ہے روزہ رکھنے کی۔ تو ہمیں بھی شعبان کے مہینے میں روزہ زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے، جس دن سے
چاند طلوع ہوا ہے اسی دن سے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے درمیان صحیح سنتیں لوگوں کے سامنے کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے، لوگوں کے سامنے رواج نہ پانے کی وجہ سے کچھ بدعتیں چلی آتی ہیں اور ان پر ہم لوگ عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ 15ویں شعبان کے سلسلے میں جو روایت بیان کی جاتی ہے روزہ رکھنے کے سلسلے میں، خصوصی طور پر 15ویں شعبان، خصوصی طور پر 15ویں شعبان کے سلسلے میں کوئی بھی صحیح روایت نہ روزہ رکھنے کے سلسلے میں ملتی ہے، نہ رات میں قیام کرنے کے سلسلے میں، تہجد پڑھنے کے سلسلے میں یا صلاۃ الفیہ پڑھنے کے سلسلے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملتی۔ تو کہاں سے آ گئی یہ چیزیں؟ کیسے رواج پا گئی یہ چیزیں؟ یہ صحیح سنتوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ ایام بیز کے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیز کے روزے رکھنے کے لیے کہا کرتے تھے۔ ایام بیز کے روزے یعنی ہر چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ کو روزے رکھنا، تو یہ اللہ کے رسول کی طرف سے یہ سنت ہے، بیان کیا اللہ کے رسول کہ ایام بیز کے روزے رکھو۔ تو جو شخص ایام بیز کے روزے رکھتا ہے، یا جو شخص حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی طرح سے ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتا ہے، وہ آدمی تو 15ویں شعبان کا اگر دن مل جائے اس کو تو وہ روزہ رکھے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ پہلے سے وہ روزہ رکھ رہا ہے، یا ایام بیز کا روزہ رکھ رہا ہے تو رکھے 15ویں شعبان کا روزہ۔ لیکن اسپیشلی خصوصی طور پر اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ملتی ہے کہ صرف 15ویں شعبان کو روزہ رکھا جائے، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اور جو دلیل بیان کی جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے، اذا اتی علیکم نصف شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب تمہارے پاس 15ویں شعبان آ جائے تو رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ یہ موضوع ہے، من گڑت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس روایت کو منسوب کر دیا گیا ہے، اور بہت ہی خطرہ ہے کہ اگر اس روایت پر ہم عمل کریں تو ہم شریعت سے ہٹ جاتے ہیں۔